حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی مذاق میں ہو یا غصے میں تمہارے قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70,000 ہاتھ زمین میں ڈھس جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ اللہ پاک ہم ان گالی گلوچ والے لوگوں سے بھی بچائے اور ہمارے منہ سے بھی کبھی کسی کے لیے گالیاں نہ نکلے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے غیب سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیاری پیاری بہنوں، دیر کس بات کا، کلک کرنا ہے، کر دیجئے کلک اور کر لیجئے سبسکرائب، لائک شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گی، کل میں اپنی الجھنوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی، کسی کی ویڈیو دیکھ سکی، کچھ بھی میں نہیں دیکھ سکی، مطلب کسی کا بلاگ میں نے دیکھا ہی نہیں، میرے موبائل کو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا، موبائل ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب رات کو میں وائی ٹی میں گئی تو بہت سارے نیوز مجھے ملا اور کئی بہنوں کا انسٹاگرام میں میسیجز تھا، وہ میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ کئی بہنوں نے میسیج کیا کہ تارا کنٹینٹ کریٹ کر رہی ہے، تو میں اپنی پیاری بہنوں سے یہی کہوں گی کہ بے شک وہ جھوٹ کنٹینٹ، فیک کنٹینٹ کریٹ کرتی ہے، لیکن اس بار نہیں، اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ آگے چل کر بتاؤں گی کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ تو چلیے بتاتی ہوں شروعات سے میں نے کیا کیا سنا۔ پہلے سنا مصطفیٰ اور تارا بیمار ہے تو دل سے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ بچہ اور تارا جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ ویڈیو نہیں بنا سکی، پہلے ہی آپ لوگ کو بتا دیا تھا، اپنی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی، ویڈیو کیا بناتی۔ ویڈیو کے لیے دماغ کول ہونا چاہیے، دماغ چلنا چاہیے۔ اپنی پریشانیوں میں بھی اتنے الجھا ہوا انسان کیا ویڈیو میں کسی پر بات کرے گا۔ اب مصطفیٰ اور تارا کے لیے دعا کا سن کر کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ کرنا پلیز۔ انسان ہو اور میں نے انسانیت کا فرض ادا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، چاہے جتنا آپ کے دل میں وہ بری لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بھی اولاد ہیں۔ تارا یوٹیوب میں کیا کر رہی ہے، کیا گندگی مچا رہی ہے، کیا گندگی کر رہی ہے، وہ اپنے لیے کر رہی ہے، اپنے قبر کے لیے کر رہی ہے۔ اگر کچھ برا کر رہی ہے تو اپنے لیے کر رہی ہے۔ ہم لوگ دیتے ہیں ریئیکشن، ریویوز بھی دیتے ہیں، لیکن جو کر رہی ہے وہ اپنے لیے کر رہی ہے، ہمارے لیے نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا گھر اس نے تباہ نہیں کیا، ہمارے گھروں میں آ کر اس نے کچھ نہیں کیا، تو ہماری تو ذاتی کوئی دشمنی اس سے ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے کسی کے لیے بھی دل میں اتنا نفرت نہ رکھے۔ آپ لوگ بولیں گے ہر وقت یہ آتی ہے اور بھاشن دیتی ہے، لیکچر دیتی ہے۔ میں لیکچر نہیں دیتی ہوں، مجھے جو لگتا ہے نا اچھی بات ہے، میں سوچتی ہوں اپنی بہنوں کے دل میں بھی وہ بات ڈالوں، کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر بہت نفرت پیدا ہو چکی ہے، چاہے وہ سلمیٰ کو لے کر ہو، چاہے تارا کو لے کر ہو۔ میں بھی دونوں کے خلاف بات کرتی ہوں، تارا کے خلاف بھی بات کرتی ہوں، سلمیٰ کے خلاف بھی بات کرتی ہوں، مطلب ریئیکشن دیتی ہوں، دونوں کے خلاف ریویوز دیتی ہوں، لیکن میرے دل میں اللہ گواہ ہے کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ موقع نہیں ڈھونڈتی ہوں کہ کچھ بولوں کچھ بولوں، یہ لوگ خود موقع اٹھا کر دیتے ہیں، خود ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں، تب جا کر پھر میں ان کے اوپر بات کرتی ہوں۔ برا وقت اور بیماری کسی پر بھی آ سکتی ہے، وہ بتا کر نہیں آتی ہے۔ کسی کے گھر میں بھی بیماری ہے اور برا وقت آنا ہونا تو پہلے سے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر انفارم نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی کسی کی بیماری یا کسی کا برا وقت سن کر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں پتہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد سنا کہ مصطفیٰ کا آپریشن ہوا ہے۔ تارا نے پہلے دن ایک پوسٹ لگایا تھا کہ مصطفیٰ بیمار ہے، دعا کی ریکویسٹ کی تھی۔ پہلے کمیونٹی پوسٹ کے بعد شاید کل تارا نے ایک اور پوسٹ ڈالا تھا جس میں مصطفیٰ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اور سچ میں ہی ہاسپٹل تھا وہ۔ کچھ اور بہنوں سے بھی میں نے بات کیا تو انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کا کوئی ہاسپٹل ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، آپریشن کو لے کر بھی کئی قسم کی باتیں سنا میں نے کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر بول رہی ہے آپریشن تو ہوا ہوگا، کیونکہ آج 2 سال سے تارا پر ریئیکشن دے رہی ہوں، اتنا تو میں بھی اس کو سمجھ گئی ہوں، اور اتنا آپ لوگ کو بھی پتہ ہے اس نے کبھی بھی اپنے بچوں کا بیماریوں کا کم سے کم ناٹک نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کا منہ کالا کر کے وہ دکھایا تھا کہ جب کوثر آئی تھی، کوثر کیا نہیں کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی
अपनी बीमारियों का बोला है उसने, लेकिन कभी भी बच्चों की बीमारियों का नहीं बोला है कि बच्चे इस हाल में हैं या किसी सीरियस कंडीशन में, कभी भी नहीं बोला। इस बात का गवाह आप लोग भी है और मैं खुद भी हूँ कि कभी भी मैंने तो इस तरह की बातें नहीं सुनी है। इतने सालों में अगर आज पहली दफ़ा बोला है और बेड पे भी बच्चा दिखा रही है हॉस्पिटल में, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। 2 दिन से उन मियाँ बीवी दोनों का ब्लॉग भी नहीं आया, तो जाहिर है कोई सीरियस मैटर होगा। कहने का मतलब है उसने सिंपैथी कार्ड बहुत खेला, रोना धोना किया, लेकिन बच्चों का बीमारी ये सब का ड्रामा कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। जैसे डीडी की वाइफ ने अपनी बेटियों का सच झूठ बीमारियों का नाटक करती थी, मतलब बच्चे होते थे बीमार, ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार नहीं होते थे। कोल्ड कफ ये सब चीज़ें बच्चों के साथ लगा रहता है, ये सब बच्चों के साथ होता ही रहता है। और ये लोग जिस तरह से रास्ते रास्ते से चीज़ें खिलाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक बीमार होते ही हैं। वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन उस औरत ने अपनी बच्चियों का बीमारियों का बहुत फ़ायदा उठाया। तारा ने इस तरह की हरकत करते हुए मैंने तो नहीं देखा। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, चली जाती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तारा के पहले कम्युनिटी पोस्ट के बाद ही मैंने सुना सबका हाल बुरा, मतलब जो रिएक्शन देते हैं, चाहे वो सपोर्टर हो चाहे हेटर हो, वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पर, मुस्तफ़ा को लेकर क्या हुआ क्या नहीं, क्या हो गया, मतलब ख्याली पुलाव पका रहे हैं सबकी कि क्या हुआ होगा, कहीं ट्रिप पर तो नहीं चली गई। ये वो हज़ार बातें, हज़ार मुंह, हज़ार बातें कहते हैं ना, तो उसी तरह का। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगी, किसी का बुरा वक्त का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अल्लाह ताला ने औलाद दे रखा है। बच्चे कब क्या कर जाए कई बार पता ही नहीं चलता है। चाहे आप कितना ही क्लोज रहो अपने बच्चों से, बच्चे अचानक कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो माँ बाप की ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होता है। ये टीनेजरहुड ऐसा ही है, बच्चों का मूड स्विंग होता है, कब क्या कर जाए अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जैसे कि वाईटी में सुना कि राबिया जो तारा की देवर की वाइफ है, उसने कहा मुस्तफ़ा ने जान देने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर तारा चुप है, तारा का हस्बैंड चुप है, नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि माँ बाप है उनका बताना आकर बनता था कि हाँ हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ कर लिया, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई शर्म की बात तो नहीं है। हाँ गलत चीज़ तो है, गुनाह है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग को पता है ये लोग थोड़ा सा दीन से दूर है, तो बच्चों को इतना शायद इन चीज़ों का एहसास नहीं है, समझ नहीं है। मैं इस बात का श्योर तो नहीं हूँ कि उस बेचारे ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ये जो राबिया कह कर गई है और सब बोल रहे हैं कि राबिया ने कहा, तो उसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तो इसमें माँ बाप का फॉल्ट तो नहीं है। कोई माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस तरह की हरकत करे, लेकिन बच्चे कई बार ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे बच्चे इधर उधर देखे हैं कि माँ बाप की सोच में भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं और वो कर जाते हैं। तो मेरी तो दिल से दुआ है कि तारा को ऐसे टाइम अल्लाह ताला बहुत हिम्मत और सब्र दे, और मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे घर में तो औलाद है, बेटा भी है बेटी भी है, तो मैं किसी के बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे दुश्मन की बच्चा भी होना, तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलती है। तो इनके घर फैमिली ख़ानदान का हालत इतना बुरा है कि कम उम्र से ही बच्चों का जहन पक जाता है, बच्चे मतलब मैच्योर हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। वैसे ही आजकल के बच्चे बहुत जज्बाती होते हैं, माँ बाप कितना भी प्यार क्यार दे, उनका अपना ही एक माइंडसेट होता है। मैं तो यही कहूँगी कि बात बच्चे की है, जब तक तारा खुद आकर कुछ ना बोले या 100% किसी के पास से न्यूज़ ना हो, तो ये फेक न्यूज़ मत फैलाए। और अगर बच्चे ने कुछ कर भी लिया है तो इसका फॉल्ट मैं तारा को नहीं दूंगी, ना साजिद को दूंगी। बच्चे बच्चे ही होते हैं, और मुस्तफ़ा भी बच्चा ही है, कोई बड़ा आदमी नहीं। हो सकता है गुस्से में या किसी वजह से बच्चे ने कोई कदम उठा लिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि उसको हिदायत दे और हमारी औलादों को भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तारा को चाहिए सबसे पहले राबिया को रिमांड में ले कि इसने क्यों ऐसा कहा कि मुस्तफ़ा ने ऐसा किया है। अगर मुस्तफ़ा ने ऐसा किया है तो तारा और साजिद आके बता सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा है वो। लेकिन राबिया ने क्यों कहा मुझे समझ नहीं आया, या तारा ने ही राबिया को कहा कि तुम जाकर बता दो।
اگر تارا پوسٹ لگا رہی ہے کمیونٹی پوسٹ تو یہ پوسٹ تو تارا بھی لگا سکتی ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی ہوں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے، ہمیں صبر عطا کرے، ہر مشکل کا سامنا کرنے کا ہمت دے، ہمارے اولادوں کو نیک ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ میری ماں ایک بات کہتی تھی، اگر اپنا اچھا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کا بھلائی چاہتے ہو نا، تو کبھی کسی کا برا مت سوچو، کبھی کسی کا برا مت سوچو. غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے نا، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہو جاتی ہے، لیکن دل میں نفرت پیدا مت کرو. نفرت جو ہے نا آپ کو برباد کر دیتا ہے. نفرت کسی اور کو برباد نہیں کرتا ہے. مطلب تارا سے بھی جتنے لوگ نفرت کرتے ہیں، چاہے سلما سے بھی جتنے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اندر اندر خود گھٹ رہے ہو، خود اپنے آگ میں جل رہے ہو. ان دونوں بہنوں کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، انہیں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور اگر تارا کی یہ بچے کو بیمار لے کر یہ مکافات عمل کا ڈرامہ آپ لوگ کرو گے تو بہت غلط ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کے گھروں میں بچے ہیں، کب کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. بچے آج کل بہت شرارتی ہو چکے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں، میٹیریل چیزیں دے کر، زیادہ آزادی دے کر اپنے بچوں کو مت بگاڑو. بچوں کو مت بگاڑو، شروع سے ہی ان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو، پیار کے ساتھ ساتھ کنٹرول میں رکھو. صرف بچوں سے دوستی کرنے سے ہی نہیں چلتا ہے، دوستی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا. اور شام کو کوشش کروں گی رات کو اگر ہو سکے تو کوئی اور ایک ویڈیو ڈالوں. کوئی اور ایک عورت بھی بہت پھڑپھڑا رہی ہے، اس کے اوپر میں نے کافی ٹائم سے ریئیکشن نہیں دیا ہے، تو کوشش کروں گی کہ میں اس پر ریئیکشن دوں. نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.